اللہ کی لاریب کتاب، عظیم الشان کلام، جس کلام کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی ہم پلہ نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، بلکہ آسان لفظوں میں ہم یوں توجہ کر لیتے ہیں کہ ہم جب بیان کرتے اور سنتے ہیں تو بڑے جوش و خروش سے ہم نعرے لگاتے ہیں، اپنا ذوق لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ذوق والوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کا نبی نبیوں کا سردار، اور پھر مجمع میں ایسے ہی آواز گونجتی ہے کہ میلوں تک سنائی دیتی ہے سبحان اللہ، گویا ہم خوش ہو رہے ہیں، ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے، اور خوشی بنتی بھی ہے۔ پھر اسی لئے میں ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کی کتاب کتابوں کی سردار، ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کا دین تمام دینوں کا سردار، اور ہم وہ خوش نصیب امت ہیں جو تمام امتوں کی سردار ہے۔ تو اس کلام عظیم کی بات جو کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے، صرف وہ کتابیں نہیں جو دنیا میں لکھی جاتی ہیں، دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، بلکہ جو رب ذوالجلال نے خود کتابیں نازل فرمائیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن عظیم، یہ ان تمام کتابوں کی بھی سردار ہے جس کو قرآن عظیم کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے نصیب کے یہ کتاب مصحف کی صورت میں ہمارے گھروں میں، ہماری الماریوں میں، ہمارے طاقوں میں، ہمارے کمروں میں رکھی رہتی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اسی دوسرے پارے کے رکوع میں جہاں سے ہم نے پہلے دن آغاز کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ آگے چل کے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان کی کیا شان ہے، کیا کہنے ہیں کہ یہ مہینہ اتنا عظیم المرتبت، اتنا عظیم الشان کہ اس میں انزل فیہ القرآن، اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ تو یہ دو چیزیں یہاں ہمارے سامنے آ گئیں، ایک رمضان، ایک قرآن۔ اسی کی تفسیر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مقدسہ میں بیان فرمائی، میں نے اس کو بھی آیت کریمہ کے ساتھ پیش کیا۔ حدیث پاک مسند امام احمد میں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان الصیام والقرآن، رمضان کے روزے اور قرآن، یشفعان للعبد، یہ دونوں مسلمان بندے کی شفاعت کریں گے۔ اور نقشہ بیان کیا گیا کہ میدان محشر ہوگا، ایک بندہ مشکلات میں ہوگا، حساب و کتاب کا ایک وہ بوجھ ہوگا، ٹینشن ہوگی۔ یہ تو ہوتی ہے نا، آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، حالانکہ ہر چیز گن گن کر ڈالی ہوئی ہو، اور کئی دفعہ چیک کر کے بھی بیگیج بند کیے ہوئے ہوں، پاسپورٹ بھی بالکل اس کی ویریفیکیشن ہو چکی ہو، تو پھر بھی آپ میں سے اگر کوئی گیا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کیا ایک دھڑکا سا لگا ہوتا ہے، وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں اور ٹینشن ہوتی ہے کہ کیا پتا اچھی خاصی صحیح اور سیٹ چیز کو وہ ریجیکٹ کر کے پیچھے کر دیں۔ خیر اللہ کے ہاں ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن اس ذات کا، اس بارگاہ کا ایک جو روب ہوگا، ایک جو تقدس ہوگا، اور وہ گونجتی ہوئی آواز ہوگی مالک یوم الدین، آج کے دن کا، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا، حساب کے دن کا مالک بس میں ہوں۔ اس کے اندر کتنا روب، کتنا دبدبا، وہاں پہ بندے کے حواس ڈسٹرب ہوں گے، پریشانی کا عالم ہوگا۔ تو اچانک سے بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، انتہائی خوبصورت چمکتے دمکتے چہروں والے دو نوجوان بندے کے پاس آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کو حیرانگی بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی، ملے جلے تاثرات ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کریں گے
اے اللہ اس بندے کی اشارہ کریں گے، اس بندے کے حق میں ہماری شفاعت قبول فرما لے۔ باری باری دونوں بولیں گی، بندہ حیران ہوتا ان کو دیکھتا رہے گا، ایک ان کا حسن، ایک ان کا جمال، ایک ان کا نور، اور ایک اتنی مہربانی، کوئی جان نہیں، پہچان نہیں، کوئی شناسائی نظر نہیں آ رہی، تو وہ اتنا کرم کر رہے ہیں کیوں؟ پتہ چلے گا کہ یہ جو دونوں نوجوان ہیں، ایک رمضان ہے، ایک قرآن ہے۔